بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات جوابات سننے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں۔ نمازی بھی ان کے راستے میں نیت نہ باندھے۔ فقہ نشست میں شرکت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لکھا ہے کہ ہم الائچی کا کاروبار کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا سے الائچی آتی ہے، جو الائچی کیلیفورنیا سے لوڈ ہوتی ہے، ابھی پہنچی نہیں ہوتی، کراچی میں سودے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا اس طرح مال پہنچنے سے پہلے سودا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت یہ ایک عرف ہے اور اس پر کوئی نزاع پیدا نہیں ہوتا، مفضی النزاع نہ ہونے کی وجہ سے جواز معلوم ہو رہا ہے۔ دو فریق نے سودا کیا، پیسہ دینے کے وقت ایک متنی ہوا، وقت پر پیسہ نہ ملنے کے بائے سودے کو فسخ کر سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے۔ شرط میں پہلے سے ہونے چاہیے کہ مقررہ تاریخ تک پیسے نہ ہو تو سودا کینسل ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہری زندگی پسند تھی یا دیہاتی؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو دیہات میں نہیں بھیجا، وہ بے قدرے اور ناشکرے ہوتے، تمام انبیاء و مرسلین شہروں میں آئے۔ مولانا شیرانی فرماتے کہ آج کل جہاد کے شرائط پورے نہیں ہیں، افغانستان کا جہاد نہیں ہے، فساد ہے، یہ وہ۔ بہرحال ایک عالم دین ہے، ان کی ایک رائے ہے، باقی جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ اس قسم کی آراء کے پابند نہیں ہوتے۔ حضرت صاحب گاڑی انشورنس کروانا جائز ہے؟ حضرت الاستاذ مفتی ولی حسن نے مجھے زبانی کہا تھا کہ گاڑی، مکان اور کاروبار کے اس طرح کے جس کے ڈوبنے کا اندیشہ ہو اجازت دینا چاہیے۔ کہ میرے بھائیوں کے نام آپ کے رکھے تھے، عبد المجید، عبد الصمد، عبد الاحد، یہ سارے نام رکھے، اچھے نام ہیں۔ میرا بچہ 1 سال سے کم عمر کا ہے اور میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس بچے کو دودھ نہ پلائے، حمل کے بعد دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں 2 سال کا جو حکم ہے، تو کیا اگر وہ 2 سال ممکن ہو تب نا، اب یہ تو آپ نے امکان سے آگے حرکت کی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اور دودھ پلائے بکری گائے کا۔ اگر مسلسل بارش موسم ہو، کسی جگہ خشک مٹی والا حصہ نہ ملے تو کیا صورت میں تیمم کے لیے خشک مٹی ضروری نہیں ہے، بس مٹی ہونا چاہیے۔ ہمارے جنازہ بغیر وضو یا تیمم کے کوئی ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نعمت اللہ خان جماعت اسلامی والا وہ آیا تھا مفتی نظام الدین کے جنازے میں، ایک جمیل خان کے جنازے، کہنے لگا کہ چونکہ رش ہے بہت زیادہ اس لیے میں نے نہ وضو کیا نہ تیمم کیا، پلی تک نہ مانے جنازہ کو ادور الوی گیرا نمودیان ادا دین دے ادا ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، کیا یہ بھی تہجد میں جیا؟ اگر وقت تہجد کا ہے تو یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ کیا استنجا کے بعد مٹی یا صابن سے ہاتھ میں دھونا چاہیے؟ جی اچھی بات۔ کیا کوئی شخص قیام اللیل تہجد دونوں ادا کر سکے؟ واہ واہ، کیا بات کر رہا ہے! شروع حصے میں 8 رکعت پڑھو قیام اللیل ہے، آخری حصے میں 12 رکعت پڑھو تہجد ہے، لیکن وتر قیام اللیل کے بعد نہیں، تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بندہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو اور آخری رکعت بھول جائے تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دوسری رکعت بھول گئے تو بھول کیسے گئے؟ مطلب یہ کہ سلام پھیر دیا، کیا حرکت کی؟ رکعت تو فرض ہے، وہ تو پوری کرنی پڑے گی، اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو بھی ہوگا۔ وضو کے بعد قطرہ نکل آتا ہے تو اس کو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، کپڑے دھویا کرو اور نماز کے لیے۔ قضا نماز اسی نماز کے وقت میں ادا کی جائے یا پھر کسی وقت؟ جن اوقات میں نفل منع نہیں ہے ان میں سب جائز ہے۔ میں روزانہ چند مخصوص صورتوں کو تلاوت کرتے ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ یا سپارے کہتے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں۔
جہاں ظاہر ناپاکی نہ ہو لیکن شک ہو کہ جگہ ناپاک ہے، وہاں مصلی بچھا کر کپڑا بچھا کے نماز درست ہو جائے گی۔ نماز عشاء کی سنتوں کے ساتھ قیام اللیل کی نیت کی 2 یا 4 سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کپڑوں پر ایک سکہ کے برابر ناپاکی ہو تو مطلب کہ آمدن تو ایسا نہیں ہوگا، ایک قطرے بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا پڑھ لیا گیا اور وہ نجاست غلیظہ نہیں خفیفہ ہے اور وہ 1 درہم یعنی ہتھیلی کے برابر جگہ سے کم ہے تو نماز معاف ہے، واجب الاعادہ نہیں۔ ایک وتر پڑھنے کی کیا حقیقت ہے؟ منع ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ البتیرہ رکعۃ واحدہ۔ میرے ابو اسلام سے پہلے بہت دور ہے، ان کے لیے دعا فرمائے آمین۔ اولاد نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت پریشان ہو، استغفار کی کثرت کرے، صدقے و خیرات خوب کرے۔ کشف الاسرار فی اصول البزدوی کیسی کتاب ہے؟ کشف الاسرار بخاری کی ہے نا، عبدالعزیز بخاری کی 2 شرح مشہور ہے، ایک کشف الاستار فی شرح البزدوی اور ایک وہ غایت التحقیق شرح الحسامی، لیکن وہ غایت التحقیق شرح الحسامی زیادہ جاندار ہے اور اس پر اصولی اعتماد زیادہ ہے۔ حضرت میرے اولاد اور میرے بڑے بھائی زمین میں رشتہ دار کو حصہ دار نہیں دیتا اور رشتہ دار اس سے مانگتے، سب مل کر کے لے لو اس سے۔ گردے میں بار بار پتھریاں بنتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آپریشن بھی کروائے، آپ کو اندر سے سنسار کیا جا رہا ہے۔ خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو جلدی صحت دے، شفا دے، تندرستی دے۔ نمک انواری استعمال کرے، نمک انواری، خیر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرودوں کی بخشش فرمائے، حاضرین مجلس اور جن کے لیے فکر مند ہیں ان کے لیے دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے۔ جس عظیم پروگرام کے ہم در پہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری ظاہراً باطناً علماً عملاً ہر طرح مدد نصرت فرمائے اور دین کو آگے بڑھانے والوں کے جذبات اللہ کار فرما فرمائے۔ عاجز اور فقیر کو بما محمد انور شاہ کے اور مخلص دوستوں کے کمال صحت شفا تندرستی و سلامتی عطا فرمائے، اور جن فضلاء کو علماء کو ہم مطلوب کرتے طلب کرتے اللہ انہیں خیر و عافیت امن و امان سے اپنے مادری علم میں لے آئے، مادری علم کو ان کی صحیح طریقے سے ضیافت اور عمدہ طریقے سے باریابی اور عمدہ تحسین و آفرین اور اچھی طرح مسائل سے اور علوم سے بہرور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہری فضا ملکی فضا سازگار بنائے، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، سرحدات کی حفاظت فرمائے، سیاسی اور اپوزیشن کے اختلافات کو ذاتی نہیں ملکی مفاد اور ملک کے سربلندی اور تحفیظ اور بقا کے لیے مفید تر بنائے۔ دینی مدارس مساجد علماء طلباء باخوان معاونین محسنین سب کی اللہ تعالیٰ حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ صلی اللہ